بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سلیم کا ایک دوست جو بیماری کو بہانہ کر رہا تھا وہ اپنے گھر سے غائب تھا، غول خان پولیس کے ساتھ اس کو ڈھونڈنے نکل پڑا مگر وہ کہیں نہ ملا۔ غول خان پولیس کے ساتھ واپس قبرستان آ گیا اور رشیدہ کی قبر کے پاس پریشان حالت میں بیٹھ گیا۔ اب قدرت کا کھیل دیکھیں کیسے راہ دکھاتی ہے۔ رشیدہ کی قبر کے ارد گرد پاؤں کے نشانات لگے ہوئے تھے، جن میں ایک تو سلیم کا تھا۔ نادر تو پہلے سے مر چکا تھا۔ غول خان نے سوچا یہ نشانات ضرور سلیم کے اور اس کے دوست کے ہیں جو بیماری کا بہانہ کر کے گھر سے غائب ہے۔ غول خان پولیس کے ساتھ ان قدموں کے نشانات کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ نشانات قبرستان سے ہوتے ہوئے دوسرے گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ غول خان اور پولیس اس گاؤں میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک بہت بڑا ویران گھر تھا۔ سلیم کا دوست اس میں چھپا ہوا تھا۔ پولیس نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے پوچھ گچھ کرنے لگے، لیکن وہ اس وقت نشے کی حالت میں تھا اور کچھ بھی ٹھیک طرح سے نہیں بتا پا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب اس کے نشے کا اثر ختم ہوا تو پولیس نے پھر اس سے پوچھ گچھ کی۔ پہلے تو وہ یہی کہتا رہا کہ مجھ کو کچھ معلوم نہیں۔ پولیس نے جب اس کو مارا پیٹا تو پھر کہنے لگا، میں جب کسی عورت یا لڑکی کی کوئی میت آتی تو ہم چاروں رات کے وقت قبرستان آتے اور قبر کھود کر اس میت کو باہر نکالتے، اس کا کفن اتار کر اس کو برہنہ کر دیتے، پھر باری باری اس لاش کے ساتھ غلط کام کرتے۔ اپنی آگ بجھانے کے بعد ہم دوبارہ اس لاش کو قبر میں رکھ دیتے اور قبر کو اچھی طرح بند کر دیتے تھے۔ اس طرح کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ ہر رات جب ہم یہ کام سر انجام دیتے، اس دوران سلیم اپنے والد غول خان کو نشے کی گولیاں دے دیا کرتا تھا اور نشے میں غول خان کو خبر تک نہ ہوتی کہ قبرستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ غول خان اپنے کانوں سے کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی پیٹھ پیچھے اتنا سب ہوتا رہا۔ غول خان شدید غم میں پڑ گیا اور پریشانی میں بے ہوش ہو گیا۔ غول خان کو کافی دیر بعد ہوش آیا تو اس کی آنکھوں میں غصہ تھا اور اس کی آنکھیں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی، شاید سلیم کو جو باہر بیٹھا تھا۔ سلیم اندر آیا اور غول خان سے کہنے لگا، ابا مجھے اکیلے میں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اکیلے جا کر سلیم غول خان کے پاؤں میں گر پڑا اور رونے لگ گیا، رو رو کر معافیاں مانگنے لگا۔ سلیم مسلسل روتا جا رہا تھا اور یہی کہہ رہا تھا، بابا مجھے معاف کر دو، بابا میں نشے کی آگ میں اندھا ہو گیا تھا۔ آج میں آپ کو ایک سچائی بتاتا ہوں جو آج تک نہیں بتا سکا۔ غول خان درد بھری آواز میں کہنے لگا، اب کیا بچا ہے کہنے کو؟ مجھے تو تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ کاش میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گیا ہوتا۔ تم نے تو جیتے جی مار دیا مجھے۔ کم سے کم ایک بار تو اپنے بوڑھے باپ کا سوچ لیتے۔ مجھے آخری دنوں میں رسوا کر دیا۔ اب میں کیا منہ دکھاؤں گا گاؤں والوں کو؟ سلیم بابا مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ کو پہلے یہ بات بتانے کی کوشش کرتا رہا مگر ڈر کے مارے نہ بتا سکا، لیکن آج یہ بات بتانا ضروری ہے اور میں آپ کو سب سچ سچ بتاتا ہوں۔ بابا آپ نے کبھی سوچا کہ امی جان کی موت کیسے ہوئی اور ان کی لاش گھر کے باہر سے کیسے ملی؟ غول خان نے جب سلیم کی یہ بات سنی تو ایک عجیب سی وحشت بھری نگاہ سے سلیم کو دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا آج برسوں بعد غول خان نیند سے بیدار ہوا ہے۔ غول خان کے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو اور حیرت بھرے انداز میں پوچھنے لگا، کیا مطلب ہے؟ رشیدہ کی موت کیسے ہوئی تھی؟ سلیم رو کر کہنے لگا، اس رات اماں جان گھر سے باہر مجھے دیکھنے آئی تو نادر اس وقت نشے میں میرے ساتھ زیادتی کر رہا تھا۔ اماں جان نے دیکھ لیا اور نادر کو زوردار تھپڑ مارا۔ نادر نے غصے میں آ کر اماں جان کو نیچے گرا دیا اور اماں کے کپڑے پھاڑ دیے اور برہنہ کرنے کے بعد ان سے گھنٹوں زیادتی کرتا رہا۔ پھر نادر نے اماں جان کے سر میں ایک بڑا سا پتھر مارا اور مار ڈالا۔ مارنے کے بعد اماں جان کی لاش کو گھر کے پاس گھسیٹ کر پھینک دیا۔ نادر نے مجھ سے کہا، اگر میں نے کسی کو بتایا تو وہ مجھے نشہ نہیں دے گا اور نشے کے بنا میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا اور یہ راز آج تک چھپائے رکھا۔ غول خان نے جب یہ سب باتیں سنی تو اس کے جسم میں جیسے جان نہ ہو ایسے وہ زمین پر بیٹھ گیا۔
گل خان رشیدہ کی قبر پر بیٹھ کر گھنٹوں روتا رہا۔ گل خان کو اب گزری باتیں بھی یاد آنے لگی کہ ہر رات کیوں رشیدہ کے رونے کی آوازیں آتی تھی اور وہ کیوں ہر رات چیختی تھی۔ گل خان کو ایسا لگا جیسے کوئی اس کو پکار رہا ہو۔ وہ رشیدہ کی قبر پر گیا اور قبر پر سر رکھ کر سو گیا۔ جب کافی دیر گل خان نہ اٹھا تو سلیم نے گل خان کو ہلایا، لیکن گل خان مر چکا تھا۔ گل خان کی قبر پر رشیدہ کی قبر کے ساتھ بنائی گئی۔ سلیم اور اس کے دوست کو پولیس پکڑ کر لے گئی اور عمر بھر کی سزا سنا دی۔ سلیم اپنی سزا پوری کر کے رہا ہو گیا اور واپس قبرستان آ گیا اور اپنے باپ کی طرح گورکن بن گیا۔ آج سلیم اس قبرستان میں قبریں کھودتا ہے اور دن رات اکیلا روتا اور چیختا ہے، کیونکہ اس کے پاس اب کوئی نہیں رہا تھا جس سے وہ اپنے دکھ بانٹتا اور گلے لگ کر رو لیتا۔ لیکن اب کیا فائدہ رونے کا جب کچھ بھی ہاتھ نہیں بچا۔ کہتے ہیں آج بھی اس قبرستان کا نام گورکن گل خان قبرستان ہے۔ دوستو، نشے کی عادت ایک ایسی بری عادت ہے جو کبھی نہیں چھوڑتی۔ انسان کو جب نشے کی لت لگ جاتی ہے تو انسان بالکل اندھا ہو جاتا ہے۔ اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا کہ کیا کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے، اور انسان نشے میں کس حد تک گر سکتا ہے یہ بتانا بھی مشکل ہے۔ اگر ایک دن بھی اس کو نشہ نہ ملے تو گھر والوں کو مارنے پر آ جاتا ہے۔ گھر کی جو چیز ہاتھ لگتی ہے اس کو بیچ کر نشہ خریدتا ہے۔ خدا را اپنی اولاد پر نظر رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ آج کل کے ماں باپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے کالجز اور یونیورسٹیز بھیج دیتے ہیں کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن والدین کو کیا پتہ ہمارے بچے وہاں سگریٹ پی رہے ہیں یا کوئی اور نشہ کر رہے ہیں۔